شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج سب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ مراکو اسمارٹ سٹی ہے جو اس نے منورٹی کے لیے ایک الگ سے بلاک بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمارے جو سی او ہیں ملک نواز صاحب، انہوں نے پی ٹی اسلام آباد میں 3 سے 4 پروجیکٹ کیے ہیں جس کا نام شہباز ٹون، مون انکلیو، ارمان ویلی ہے، جس میں بھی پہلے بھی لوگوں کو زمین دی ہے اور اس میں بھی منورٹی کے لیے کافی زیادہ بلاکس بھی بنائے گئے، پلاٹنگ کی اور ان کو چرچ کے لیے بھی جگہ دی گئی. اسی طریقے سے گریو یارڈ قبرستان کی بھی جگہ دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے ابھی ہم لوگ اس بار پھر ایک بار جو ہے نا مراکو اسمارٹ سٹی کو اپنی کمیونٹی کے لیے ایک ایسا بلاک بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کسی کالونی میں اگر ہم لوگ چلے جائیں، داخل ہو جائیں، تو تنگ گلیاں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پانی کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ ایک اچھی جگہ پر نہیں رہ پاتے. تو مراکو اسمارٹ سٹی میں ہم لوگوں نے جو اس وقت ملک نواز صاحب کا ایک نظریہ تھا، جو کہ ایک سیاسی آدمی بھی اور گراؤنڈ میں کام بھی کرتے ہیں، وہ اکثر میرے ساتھ کرسچن کمیونٹی میں گئے اور انہوں نے ایک خیال رکھا اور اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی مراکو اسمارٹ سٹی کے اندر ہمارے لیے ایک چرچ کے لیے جو زمین رکھی اور قبرستان کے لیے بھی زمین رکھی، تاکہ ہمارے جتنے بھی اقلیتی برادری ہیں وہ بھی برابری کا حق رکھیں. اور خاص طور پر اس کام میں ہمارے ساتھ پاسٹر عمران صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ تمام دوستوں کو دعوت دی ہے، پاسٹر حضرات کو دعوت دی ہے تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ. بلال عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں، یہ بھی ایک سوشل اور پولیٹیکل لیڈر ہیں اور راولپنڈی کینٹ میں ان کا بہت زیادہ کام ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں بلال عباسی صاحب. تھینک یو ویری مچ. ہم سب مقررین کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. قابل ستائش تو وہ لوگ ہیں جو اتنی دیر سے سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ انٹر فیتھ ہارمنی کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے انٹر جینڈر ایکوالٹی بھی ہونی چاہیے. سارے مقررین یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری بہنیں اور بچیاں جو ہے وہ دل میں کیا کیا کہہ رہی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ سن رہی ہیں، بڑی برداشت کر رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھنا مقررین کے بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی دل پہ نہ لے اس بات کو، لیکن میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ جب وقت ایک دیا جائے تو کوشش کیجئے اس کی پابندی کیجئے. 8:20 ہوئے ہیں، میں 8:25 سے پہلے کوشش کروں گا 24 منٹ پہ آپ سے اجازت لے لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موراکو اسمارٹ سٹی بنیادی طور پہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آج کی اس گیدرنگ نے ہمیں انٹیکٹ کیا، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے. ملک حق نواز میرے دوست ہیں، وی گریو ٹوگیدر، اور ہم نے ان کے پریویس پروجیکٹ کے اندر میں نے ان کے ساتھ کچھ کام بھی کیا ہے. بلکہ مجھے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آئی کین سیو سم تھنگ فار می. ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بچا لیں، کچھ بنا لیں. کیا خیالات ہیں فائنینشیل حوالے سے؟ اور اس کے علاوہ ایک چھت جو ہے بنیادی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی، یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے جیسے کئی دوست احباب جو ہیں، میں نے خواتین کو کریڈٹ دیا، وہ میری بات ہی نہیں سن رہی. تو بنیادی طور پہ ہم جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اگر خدا کرم کر دے اور کچھ پیسہ کمایا ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ٹرسٹ وردی لوگ مل جائیں، ٹرسٹ وردی لوگ. اس بات سے بالاتر کے حق نواز صاحب، ملک ساجد صاحب اور یہ سب دوست میرے بہت قریبی دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتے تو جو سب سے بڑی چیز جو ان کے ساتھ مجھے انٹیکٹ رکھے ہوئے ہے وہ ہے ٹرسٹ وردی ہونا. ٹرسٹ وردی. When I invest my money with ملک حق نواز تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرے جیب میں، میرے ایک جیب سے نکل کر دوسرے جیب میں گیا ہے. اور یہ صرف اندھا اعتماد نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے ہم نے بھی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ہم ظاہری بات ہے دیکھ سن کے اور پرکھ کر اور دھیان سے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس لائق ہے. تو میں یقینی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا گو ہوں. 8:22 ہوئے ہیں، میں نے 2 منٹ اس حوالے سے بات کرنی تھی اور 2 منٹ یا 2.5 منٹ آج کے ٹاپک کے حوالے سے. تو میں دعا گو ہوں موراکو اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، ملک نواز صاحب، ساجد صاحب اور سب دوستوں کو.
اور دعاگو بھی ہوں اور پر یقین بھی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک کامیاب پروجیکٹ بنے گا. I wish all the best. اقبال نے کہا تھا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں. کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کیوں اجارہ داری بنا کے بیٹھے ہو اس ذات گرامی قدر پر جو رحمت للعالمین ہیں, جو دنیا نہیں جو کائناتوں کے مالک ہیں. وما علینا الا البلاغ. ملک ساجد صاحب کو کہ ساجد صاحب آئیں اور موراکو سٹی کے حوالے سے ہمیں مزید انٹروڈکشن دیں, مزید ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا سہولیات ہیں اور کیسے ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں اپنی جانب سے اور ملک اکنواز صاحب کی جانب سے, موراکو اسمارٹ سٹی کی جانب سے. بیسیکلی آج کا یہ جو ہم نے پروگرام رکھا تھا اس کو ہم تو صرف یہ ہے کہ اپنا اسپانسر کر رہے تھے, باقی اس کے جو معاملات تھے وہ اپنا ہمارے عمران صاحب اور دوسرے دوست دیکھ رہے تھے. لیکن ماشاءاللہ بڑا زبردست آرگنائز کیا آپ دوستوں نے, اور اس میں جتنی بھی ٹیم ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک بار بھرپور کلیپ کریں. موراکو اسمارٹ سٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں جو اس سے پہلے ہم آلریڈی کر چکے ہیں مارکیٹ میں. جس طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی بلال عباسی صاحب, بڑا ہی جارحانہ انداز ہے ان کا اور بڑا خوبصورت انداز ہے, اور لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے اس طریقے سے ساتھ لے کے چلنی ہے کہ ہر ایک, جس طرح کہ آج کا اس پروگرام کا ایک ایجنڈا ہے انٹرفیتھ ہارمونی, تو میرے خیال سے باقی تو میں اتنی اس کی ڈیپلی میں اپنا نہیں سمجھ سکتا چیز, لیکن ایک چیز چھوٹی سی ہو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ برداشت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. برداشت کے بغیر میرے خیال سے کوئی بھی مذہب, ہمارا مذہب اور اس کے علاوہ باقی جو بھی مذاہب ہیں, میرے خیال سے, مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن میرے خیال سے اس ٹاپک کے اوپر ہر مذہب میں ایک ڈیٹیل سے تفصیلات ہوں گی کہ آپ نے برداشت, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے. اور دوسرا امن, پیار, محبت, یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر تو میرے خیال سے کوئی بھی وہ جو مہذب معاشرہ ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. تو مہذب معاشرہ جو ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے پیار, امن, محبت یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو جتنے بھی دوست ہیں اگر کسی بھی بات سے اپنا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو اب آتے ہیں موراکو اسمارٹ سٹی کی جانب. تو میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستوں, اس کے جو سی ای او ہیں جناب ملک اکنواز صاحب, آپ سارے دوست جانتے ہیں, میرے بھائی بھی ہیں چھوٹے, اور ہمارا بڑا ٹائم سے ایک تعلق ہے اس کاروباری حوالے سے اپنے رشتے سے ہٹ کے. تو یقین کریں کہ میں اس دن بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ آخر ہم ہی کیوں, جب آپ موراکو کو کہیں گے تو مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں, تو پھر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آخر ہم ہی کیوں. تو اس کا میں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی جواب ہے, ہم اس لیے کہ ہم جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اس کا ایک ہمارے پاس جواب ہے اور ہم نے وہ کیا بھی ہے, آپ جو ہمارے پچھلے پروجیکٹس ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ گزشتہ میرے خیال سے 3 دہائیوں سے وہ کام کر رہے ہیں. ہم تو ابھی 2, 4, 5 سال ہوئے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا, لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے تقریباً 30 سے 35 سال اپنی زندگی کے اس کام میں دیے ہیں. اور ہم ہی کیوں, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, جب آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو پھر ایک معاملات ہوتے ہیں آپ کے, پھر آپ کو مختلف طرح کی پریشانیاں, مصیبتیں, یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں, ہمارے اس جو سابقہ پروجیکٹ سے ان کے حوالے سے بھی ہمیں جانتے ہیں. تو ان 4-5 سالوں میں اس محفل میں, اس ہال میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ معاملات کیے, جن کے ہمارے پاس پلاٹس ہیں, جن کو ہم ڈیلیور کر چکے. کوئی بھی ایک فرد اس پورے ہال میں نہیں, بلکہ یہ ظاہری بات ہے میڈیا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں اپنی سپیچ کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان 3, 4, 5 سالوں میں جو ہم نے ڈیلیور کیا
کوئی بھی ایک شخص کسی بھی جگہ سے اگر آ کے یہ کہہ دے کہ میں ان سے ایک پیسے کا روادار ہوں تو ہم آج اس پروجیکٹ کو اناؤنس ہونے سے پہلے ہی بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مان ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ الحمدللہ ایمانداری اور سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہماری ایمانداری ہے۔ تو جو ہمیں سی او صاحب نے جو بھی ہماری ٹیم ہے، جب ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ جب ایک ٹیم بیٹھتی ہے تو پھر مختلف طرح کے ویوز آتے ہیں کہ اس طرح سے اس پروجیکٹ کو چلایا جائے، آپ کا جو نیا کام ہے اس کو اس طرح سے لے کے چلا جائے۔ تو میرے اس بھائی کی بڑی خوبصورت بات جس کو لے کے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ان سے، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیسہ بھی کمانا ہے، ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے تو یہ بھی تھیم ساتھ ہی ہے، لیکن سب سے مین چیز جو کمانی ہے وہ ہے عزت کمانی ہے، عزت کمانی ہے۔ اور وہ اس میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے، اللہ کا شکر ہے اتنی دی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم ایک اچھے بزنس مین ہیں، ہم کوئی اچھا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ہمارا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ ہم نے مختلف ایسے پروجیکٹس آج نہیں، آج سے 8-10 سال پہلے بہت چھوٹی عمر میں ہم نے کیے، اور الحمدللہ وہ کرونا کے حوالے سے جو کوئی معاملات ہوں یا وہ فری فنڈنگ ہو ہماری اپنا اس کے حوالے سے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو، تو ہر جگہ پہ آپ ہمارے اس بھائی کو فرنٹ پہ پائیں گے۔ وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ انٹرفیئر کے کوئی معاملات ہوں، یہ ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جو بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں، جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ جو نہیں جاننے والے، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری ایک ٹیم ہے پوری، اس کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ دیکھیں، آپ پرکھیں، آپ ہمارا مستقبل دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا ماضی دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور موراکو اسمارٹ سٹی میں سب سے جو ہماری اپنا مین ٹیم ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ آج سے 3-4-5 سال پہلے بھی کام کیا، تو اس میں میں خصوصی طور پہ جو ہمارے ساتھ نام لینا چاہوں گا، ملک شہباز صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور شہباز ٹاؤن کے نام سے ایک پروجیکٹ پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں، الحمدللہ وہ آج مکمل ہے اور وہ ہم لوگوں کو دے چکے ہیں۔ تو وہ شہباز صاحب کے نام سے ملک شہباز صاحب، تو اس موراکو میں بھی ان کا بڑا اہم کردار انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ چودھری خرم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ہیڈ ہیں اور ہمیں لیڈ کرتے ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ سرپرستی میں ہم چل رہے ہیں آگے۔ تو اس کے بعد سواتی صاحب، زین صاحب، ملک ارسلان، ملک ندیم، اور جتنی بھی ٹیم ہے وہ کافی لمبی ہماری ایک لسٹ ہے، فویز گل اور جتنے بھی دوست ہیں، میں آپ ساروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب میرے خیال سے ٹائم کافی ہو گیا، تو اسی پروگرام کو آگے اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اسی حوالے سے میں 1 منٹ اس سے پہلے اپنے آخری مہمان کو بلاؤں، تو اس سے پہلے عمران صاحب سے گزارش ہے، پاسٹر عمران صاحب سے، کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں اور موراکو کے حوالے سے اپنے جو دوست ہیں، جو ٹیم ہے اور جو آج کا یہ گلدستہ ہے اس کو سجانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جناب پاسٹر عمران صاحب کے لیے کلیپنگ۔ ساجد صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں اور انٹروڈکشن دیا، تو سبھی عزیز دوستوں، مہمانوں اور بہنوں اور بھائیوں سے میں بھی موراکو سٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملک حق نواز صاحب جو کہ سی ای او ہیں اس سوسائٹی کے جو بھی لانچ ہونے جا رہی ہے، میں ان کے ساتھ تقریباً پچھلے 2.5 سال سے کام کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جو شہباز ٹاؤن کی بات کی گئی تو وہاں پہ مجھے بیسیکلی ملانے والے جو بھائی ہیں وہ میرے بڑے پیارے بھائی اویس گل صاحب ہیں، جو کہ ان کی ایگزیکٹو ٹیم کا حصہ بھی ہیں، جو اس سے پہلے آئے بھی تھے۔ مجھے انہوں نے ان کے ساتھ ملوایا، ان کے ساتھ ہماری سٹنگ جب ہوئی، باتیں ہوئی، تو مجھے لگا کہ یہ بڑے خالص پرسن ہیں اور بڑے سچے ایماندار بندے ہیں۔ بینگ اے پاسٹر، میں اس بات کو جو ہے وہ بڑی محتاط ہو کے میں نے جو ہے نا ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور میں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے، کیونکہ مذہبی بندہ ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے میں ایک پاسٹر ہوں، میں کسی بھی شخص کو جب اپنے بہاف پہ کوئی گارنٹی دوں گا یا کوئی بات کہوں گا کہ جی آپ پلاٹ لے لیں یا آپ انویسٹمنٹ کریں، تو وہ کبھی بھی ان کا فیس نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ میرا فیس دیکھیں گے ایز پاسٹر۔ میں نے ان کے ساتھ سیٹنگز کی، بہت اچھی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی۔ ان شارٹ، شہباز ٹاؤن میں
انہوں نے کچھ پالیسیز اپنی جو میرے ساتھ شیئر کی، تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا ملک صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پلاٹ میں آپ سے لوں یا میرے جو بہن بھائی ہیں جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پلاٹس لیے تھے وہاں پہ، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ملک صاحب سانو قبضہ ایڈوانس تے ہی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی پاسٹر صاحب ہم آپ سے ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں لیں گے، 7,000 انسٹالمنٹ دیں ہم آپ کو قبضے دیتے ہیں. اور انہوں نے ڈلیور کیا. I am a witness of that. میں اس بات کا وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، اور بھی لوگ ہیں. تو میں ان کی اچھائی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہوتی جو 7,000 انسٹالمنٹ پہ آپ کو جناب پوزیشن بھی دے دے، قبضہ بھی دے دے. اور اس سے بھی بالا تر انہوں نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب آپ کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بلڈنگ بھی بنائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں آج ان کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ ارینج کروایا اور ساری چیزوں کو مینیج کیا. ملک صاحب نے جب بات کی تو میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے آئیڈیا دیا کہ ملک صاحب کیوں نہ اس میں آپ چرچ کا پلاٹ بھی جو ہے وہ ہمیں دیں. جو چھوٹی سوسائٹی ہے، ایک کرسچن اسٹریٹ ہم نے بیسیکلی بنائی تھی، وہ ایک بہت چھوٹا سا پروجیکٹ تھا. اس میں انہوں نے ہمیں چرچ کا پلاٹ بھی دیا اور سبھی دوستوں کو، سبھی بہنوں بھائیوں کو، جتنے بھی لوگوں نے وہاں پہ میری وساطت سے پلاٹ لیے، ان سب کو جو ہے وہ ہم نے پوزیشن بھی دی. اب جب یہ میگا پروجیکٹ کرنے جا رہے تھے تو ابھی بھی انہوں نے، چونکہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پولیٹیکل بھی ہیں اور بزنس مین تو ہیں ہی، تو یہ سب انہوں نے مجھے اپنا ویژن بتایا کہ جی موراکو اسمارٹ سٹی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ کم پیسوں میں زیادہ ڈیلیور کیا جائے.